باب تحریم الخلوۃ بالاجنبیہ، اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، جب تم یعنی امہات المومنین سے کوئی چیز مانگو تو ان سے پردے کی آڑ میں مانگو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، متفق عليه۔ الحمو قریب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے گریز کرو۔ تو ایک انصاری آدمی نے کہا، شوہر کے قریبی رشتہ دار کی بابت فرمائیے۔ افرأیت الحمو، شوہر کے قریبی رشتہ دار جیسے اس کا بھائی، اس کے بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا، اور اس کا چچا زاد بھائی وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمو الموت، شوہر کا قرابت دار تو موت ہے، موت۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ الحمو کے معنی ہیں شوہر کا قریبی رشتہ دار جیسے اس کا بھائی، بیوی کا دیور اور جیٹھ، اس کا بھتیجا اور اس کا چچا زاد۔ اسی میں اور بھی ہو سکتے ہیں، پھپھیرے بھائی ہیں، ممیرے بھائی ہیں، خلیرے بھائی ہیں، یہ تمام اس میں شامل ہیں۔ اس حدیث میں پردے کی بابت ایک نہایت ہی اہم بات بیان کی گئی ہے جس سے مسلمانوں کی اکثریت غافل ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کے سگے بھائیوں اور چچا زاد وغیرہ بھائیوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ قریبی ہونے کی وجہ سے ان کی گھروں میں ہر وقت آمد و رفت رہتی ہے اور تنہائی کے بے شمار مواقع ان کو میسر آتے ہیں۔ اس لیے بنسبت دوسروں کے ان کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اس لیے انہیں موت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ دینی اعتبار سے ہلاکت کا باعث ہیں۔ یا مطلب ہے کہ اس کا انجام موت ہے اگر وہ دونوں غلطی کا ارتکاب کر بیٹھیں، کیونکہ اسلامی مملکت میں اس کی سزا رجم ہے۔ ہلاکت کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خاوند کو اگر بیوی پر کسی اور کے ساتھ آشنائی کا شبہ ہو جائے تو غیرت میں آ کر اسے مار دے یا طلاق دے دے، طلاق سے بھی اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے اس طرح ڈرو جیسے موت سے ڈرا جاتا ہے، اور جب دیور اور جیٹھ وغیرہ سے پردہ ضروری ہے تو شوہر کے دوستوں سے پردہ کیوں ضروری نہیں ہوگا؟ اس معاملے میں بھی اب تساہل بہت عام ہو گیا ہے۔ اس کے جو خطرناک نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ وقتاً فوقتاً اخبارات کے ذریعے سے منظر عام پر آتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں اور بے پردگی وبائے عام کی طرف پھیلتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس حدیث کے مطابق بات کو سمجھ کر اپنے گھر خاندان کی حفاظت اور اپنے مستورات، اپنے بیویوں اور بہنوں اور ماؤں کی حفاظت کی توفیق دے۔ اس طرح ہم اپنے بیٹیوں کو بھی ان تمام صورتحال سے بچائیں۔ گھروں کے اندر جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بآسانی آتے جاتے رہتے ہیں، ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے۔ یہ ممیرا بھائی ہے، یہ خلیرا بھائی ہے، یہ پھپھیرا بھائی ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور جب یہ آمد و رفت گھر کے اندر رکھتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ
مواقع میسر آ سکتے ہیں تنہائی کے، اور جب ایک مرد اور ایک عورت ہوں تو تیسرا ان کے اندر شیطان ہوتا ہے جو اپنا کام کر جائے گا اور اس سے ہماری عزت پر داغ لگ جائے گا۔ اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ شریعت مطہرہ نے جو تعلیم ہمیں دی ہے ہم اس کو اپنائیں، یہ مت دیکھیں کون کیا کہے گا۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کے شکوے شکایت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اسی میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے سرخ روئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے اور ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں اور ہماری آل اولاد کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔